الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان عربی گرامر کا آج ہمارا 35واں لیکچر ہے۔ اس میں ہم جملہ فعلیہ کو کنٹینیو کریں گے۔ جملہ فعلیہ کا یہ 16واں باب ہے۔ ہم اس میں آج امپورٹنٹ ایک ٹاپک پڑھیں گے جو کہ فعل مضارع سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شکل کے صورت کے لحاظ سے فعل ماضی میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں آتی، بٹ کچھ صورتوں میں آپ دیکھیں گے فعل مضارع جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اس کی شکلیں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ یعنی جو اس میں ہم پڑھتے ہیں نارمل طریقے سے، اس کا جب ہم گردان کرتے ہیں، گردان میں جو ہونا چاہیے اس کے برعکس وہ اپنی شکلیں تبدیل کر لیتا ہے۔ تو اس صورت سے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فعل مضارع جو ہے اس کی 4 الگ الگ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ فعل مضارع مضارع اخف بھی ہو سکتا ہے، مضارع خفیف بھی بن سکتا ہے، مضارع ثقیل بھی بن سکتا ہے، یا مضارع اثقل بھی بن سکتا ہے۔ یہ الگ الگ سچویشنز ہے جو فعل مضارع کے ساتھ آتی ہے۔ یہ کیسے ہوتے ہیں، کب ہوتے ہیں، ان کی کیا امپورٹنس ہے اور یہ کیسے پڑھے جاتے ہیں، یہی آج سے انشاءاللہ ہمارا 2-3 لیکچرز رہیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا جو ٹاپک رہے گا وہ یہ ہوگا کہ فعل مضارع خفیف کیسے بن سکتا ہے۔ دیکھیں، آپ کو یاد ہونا چاہیے اور آپ سمجھ لیں کہ فعل مضارع جو ہے اگر اس پہ کچھ حروف داخل ہو، کچھ ایسے الفاظ داخل ہو جو فعل مضارع کو اپنی صورت اور شکل سے نکال کر فعل مضارع خفیف بناتے ہیں، اور وہ یہ کچھ حروف یا وہ یہ کچھ الفاظ ہیں۔ یعنی اگر کبھی آپ نے فعل مضارع سے پہلے ان الفاظ میں سے، ان حروف میں سے کوئی لفظ دیکھا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت فعل مضارع جو ہے وہ فعل مضارع خفیف بن گیا۔ خفیف کا مطلب اس کی شکل اور صورت میں کوئی تبدیلی آئی۔ کون سے حروف ہیں؟ سب سے پہلے لن، ان، لی، کائی، اذن، جو کہ اس طرح لکھا جاتا ہے 2 زبر کے ساتھ، حتی۔ یہ جو ہمارے پاس 6 حروف ایسے ہیں یا 6 ہمارے پاس الفاظ ایسے ہیں جو اگر فعل مضارع میں کسی بھی صیغے سے ابتدا میں آ جاتے ہیں تو اس پر فعل مضارع کو، اس کی شکل کو تبدیل کرتے ہیں۔ اس تبدیلی کو ہم فعل مضارع خفیف کہتے ہیں۔ اب یہ تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے، اس کے لیے آپ قاعدہ نمبر 17 پڑھیے، کیونکہ ابھی تک ہم نے قاعدہ نمبر 16 پڑھے۔ دیکھیں، ہم نے اس کورس کو ایسے ڈیوائز کیا ہے کہ آپ ایک ایک قاعدے کے ذریعے ایک ایک رول سمجھیں گے اور اس حساب سے افعال میں یا فعلوں میں کیا تبدیلی آتی ہے یہ سمجھ لیں گے۔ ابھی تک 16 ہم نے قاعدے پڑھے۔ 17واں جو قاعدہ ہے وہ اس کے بارے میں ہے کہ فعل مضارع کو فعل خفیف کیسے بناتے ہیں، اور خفیف کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ فعل کے صیغے میں تبدیلی کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو 14 صیغے ہوتے ہیں ان میں جو پہلا گروپ ہے ایک آواز میں پڑھے جانے والے، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو۔ یہ جو 5 ہمارے پاس صیغے ہیں، ان میں کیا تبدیلی کریں گے کہ ان کا جو لام کلمہ ہے، یعنی آخر کلمہ جس پہ پیش ہوتا ہے، اس پیش کو ہم زبر میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جیسے یفعلو بنے گا یفعلا، یہاں پیش کے بجائے زبر آئے گی۔ اسی طرح تفعلو بنے گا تفعلا، تفعلو بنے گا تفعلا، افعلو بنے گا افعلا، نفعلو بنے گا نفعلا۔ یعنی لام کلمہ جو ہے اس پہ پیش کو ہٹا کے زبر لائیں گے۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو دوسرا گروپ ہے جو ایسے پڑھا جاتا ہے یفعلان، تفعلان، 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 یفعلون، تفعلون، تفعلین۔ تو ان میں کیا ہے، اس میں کیا تبدیلی ہو جائے گی
ان میں جو آخر میں نون ہے وہ گر جائے گا. تو یفعلان بنے گا یفعلا، تفعلان بنے گا تفعلا، اسی طرح یفعلون بنے گا یفعلو، تفعلون بنے گا تفعلو، اور تفعلین بنے گا تفعلی. تو اس میں ہم نے نون کو ہٹا دیا. تو دوسری تبدیلی ٹھیک ہے، یعنی ہم نے دوسری صورت میں یہ جو ہمارے پاس سیگے ہیں، سیگے 7 سیگے، ان میں ہم نے آخر میں نون کو گرا دینا ہے. اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اگر آخر میں واو آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ الف کو جوڑ دیا جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے، آخر میں واو پیش کی صورت میں اس کے ساتھ الف کو جوڑ دیا جاتا ہے. حالانکہ وہ الف پڑھا نہیں جاتا مگر جوڑا جاتا ہے. تیسرا گروپ جو ہے، اب یہ تو ہو گئے 7، 7 + 5 8 9 10 11 12. اس کے بعد جو ہمارے پاس 2 سیگے رہتے ہیں، یفعلنا اور تفعلنا، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہمارے پاس ہم نے فعل مضارع کو ان حروف کی موجودگی میں مضارع خفیف بنا دیا. آپ کے سامنے میں ایک نارمل مضارع کا یعنی آپ گردان دے دیتا ہوں. یہ ہے ہمارے پاس یفعلو کے وزن پہ گردان فعل مضارع کا. اس کو نارملی ایسے پڑھا جاتا ہے، یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلنا، افعلو اور نفعلو. یہ تو نارمل ہمارے پاس گردان ہے فعل مضارع کا. مگر اب ان گردان کو یا اس گردان کو اگر ہم دیکھیں گے، ان میں سے کوئی حرف لن، ان، لی، کائی، اذن یا حتی، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف ابتدا میں آیا تو وہ فعل مضارع کو فعل خفیف بناتا ہے. خفیف کیسے بناتا ہے؟ اس کو ایسے یاد رکھیے گا. یفعلو جو ہے یہ بنے گا یفعلا، یفعلانی بنے گا یفعلا، نون ہٹ جائے گا. یفعلون بنے گا یفعلو، اس میں نون بھی ہٹ گیا، اور واو کے ساتھ چونکہ واو ساتھ میں تو آخر میں الف بھی لکھا جاتا ہے. اس کو جمع کا الف بھی ہم کہتے ہیں. تفعلانی بنے گا تفعلا، تفعلانی بنے گا تفعلا، یفعلنا ویسے ہی رہے گا. اسی طرح تفعلا، تفعلا، تفعلو، پھر تفعلی، تفعلا، تفعلنا. تو یفعلنا اور تفعلنا سیم رہے گا. اس کے بعد افعلا اور نفعلا. اب آپ نے ایک چیز غور کی ہوگی کہ جب ہم نے اس گردان کو، جو مضارع کا گردان ہے، جب اس کو ہم نے خفیف کیا ان الفاظ کی موجودگی میں، تو خفیف کی صورت میں یہ ایکچولی جو اعراب ہے ہمارے پاس رفع کی اعراب، اس کو ہم نے نکال کر ہم نے نصب میں ان کو لایا ہے نا. آپ کو پتا ہے کہ نصبی حالت میں حرکت حروف جو ہے وہ پیش سے نکل کر زبر میں چلی جاتے ہیں، اور نون والے حروف جو ہے ان میں نون گر جاتا ہے. تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فعل مضارع کی یہ حالت ناصبہ ہے. ناصبہ مطلب یہ نصبی حالت ہے. تو گردان جو فعل مضارع کا بن جاتا ہے، اگر ہم اس کو گردان فعل مضارع خفیف کر دیتے ہیں تو اس صورت میں اس کو ہم فعل مضارع کی حالت ناصبہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ نصبی حالت بن جاتی ہے. اتنا کلیئر ہو گیا؟ یہاں تک کوئی سوال تو نہیں ہے؟ آپ اگر مائک کھول کے مجھے بتا دیں. بالکل ٹھیک ہے. چلے منیر صاحب، بہت اچھا. اچھا، اب ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے کیسے یہ ہم فعل مضارع کو فعل مضارع خفیف کب دیتے ہیں ان حروف کی موجودگی میں، ان الفاظ کی موجودگی میں جن کے بارے میں میں نے ابتدا میں عرض کیا، جو کہ یہ الفاظ ہے لن، ان، لی، کائی، اذن اور حتی. ان الفاظ کا بھی ترجمہ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ فعل مضارع کو فعل خفیف کر دیتے ہیں. خفیف کا مطلب ہم نے کوئی تبدیلی آخر میں پیش کے بجائے زبر اور کچھ حروف جن کے آخر میں نون ہے ان کو ہم نے نون کو ہٹا دیا. اب ان الفاظ میں سب سے پہلے لفظ ہے لن کا. لن، لام نون زبر لن. اچھا، لن جب یہ مضارع میں داخل ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کا ترجمہ کیا آتا ہے؟ یہ زوردار نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے. زوردار نفی مطلب
بہت زیادہ نیگیٹو معنی ڈیولپ کرتا ہے، انکار کا معنی ڈیولپ کرتا ہے. جیسا آپ نے اس سے پہلے پڑھا کہ ہم لا استعمال کرتے ہیں، ماں استعمال کرتے ہیں، مگر اب آپ سمجھ لیجئے ماں اور لا کے علاوہ ایک اور لفظ ہے جو اگر فعل میں داخل ہوتا ہے تو اس میں نہ صرف نفی بلکہ زوردار نفی کا مفہوم ڈیولپ کرتا ہے، وہ ہے لن. اور اس فعل مضارع کو مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے. آپ کو پتا ہے فعل مضارع ماضی حال اور مستقبل دونوں کے لیے ہوتا ہے، پریزنٹ اینڈ فیوچر کے لیے، مگر جب لن آتا ہے ایک تو زوردار نفی پیدا کر دیتا ہے، دوسرا اس کا جو معنی ہے وہ مستقبل کے لیے، حال کے نہیں مستقبل مطلب فیوچر کے لیے خاص کر دیتا ہے. قرآن عظیم سے کچھ مثالیں دیں گے، کلیئر ہو جائے گا. اس سے پہلے آپ یاد رکھیے گا اگر ہمارے پاس لن نہ ہوتا تو یفعلو ہوتا، جب ہم نے لن ملایا تو بنے گا یفعلا. لن یفعلا تجوید کے حساب سے پڑھیں گے لن یفعلا، نون ساکن کے بعد یا ادغام بغنہ، وہ ہرگز نہیں کرے گا. یفعلو کا ترجمہ ہے وہ کرتا ہے یا کرے گا، مگر لن یفعلا کا ترجمہ ہے وہ ہرگز نہیں کرے گا. کرے گا مستقبل کے لیے خاص اور ہرگز نہیں یہ لن کا ترجمہ ہے. لن یفعلا وہ ہرگز نہیں کرے گا، لن یفعلا وہ دونوں ہرگز نہیں کریں گے. ڈیول کا یہ سینٹنس ہے، لن یفعلو وہ ہرگز نہیں کریں گے. یہاں پر جمع کا سیگا، اور جمع کے سیگے میں آپ نے دیکھا واو کے ساتھ الف کو جوڑ دیا جاتا ہے جس کو جمع الف کہتے ہیں، یعنی الف جمع کہتے ہیں، جمع کے لیے الف کو لگایا جاتا ہے. اور اسی طرح لن یفعلنا وہ ہرگز نہیں کرے گی، یہ عورت کا یہاں پر ترجمہ لیا جاتا ہے. اب قرآن مجید سے کچھ مثالیں دیں گے. دیکھیں آپ کے پاس ہے مادہ، سب سے پہلے آپ مادہ ڈھونڈیں گے. مادہ آپ کے پاس ہے صاد، با اور را. بعد یہ ضاد یعنی ضربہ پہ اس پہ ڈالیے، بنے گا صبرا یصبرو. صبرا آپ کو پتا ہے یہ ماضی کا صیغہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. اب یصبرو جو ہے یہ چونکہ مضارع کا صیغہ ہے، اسی کا اگر آپ گردان پڑھیں گے تو یصبرو سے بنے گا، آخری ہے نصبرو. نصبرو ٹھیک ہے، نصبرو یعنی وہ صبر، ہم صبر کرتے ہیں یا صبر کریں گے. نصبرو. اب نصبرو جو ہے 14واں سیگا، 14th سیگا، اس کو آپ خفیف کیجئے. خفیف کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ کوئی ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو خفیف کرنے کی صورت میں نصبرو بنے گا نصبرا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ جو نصبرا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 61 میں استعمال ہوا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، قُلْتُمْ یعنی تم سب نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبرا ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد ایک ہی کھانے پر. آپ کو پتا ہے کہ جو یہود تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے من و سلوہ یہ آسمان سے بنا بنایا کھانا ان کے لیے آتا تھا. جب وہ کھاتے رہے تو ایک دن وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہمارے لیے کوئی اور کھانا لائیے، اور انہوں نے کہا لن نصبرا یعنی ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد ایک کھانے پر. ایک ہی کھانا ہمیں ہر دن ملتا ہے، کل بھی، آج بھی، کل بھی، تو ہم یہ ہرگز اس پہ صبر نہیں کریں گے. آپ اس میں دیکھیے لن کا استعمال ہو گیا، زوردار نفی بھی آ گیا، نصبرو سے نصبرا بن گیا، یہ خفیف بن گیا، فعل مضارع خفیف، اور اس میں زبر آ گئی، اور ترجمے میں بھی زوردار نفی آ گئی. سورہ بقرہ اسی طرح ہم ایک اور مثال دیں گے، دال، خا اور لام، بعد نون باب نصرہ پہ ڈالیے تو نصرہ ینصرو سے بنے گا دخلا یدخلو. دخلا ماضی کا، اس کو چھوڑ دیجئے. یدخلو کو آپ خفیف کیجئے، یہ بنے گا یدخلا. سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں قالوا لن يدخل الجنت، وہ کہنے لگے ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں، یعنی ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں. یہاں دیکھیں یہ مستقبل کے لیے خاص بن گیا، الا مگر من کانا جو ہوا ہودن او نصارا یہودی یا نصارا. دیکھیں یہودیوں کے بیچ میں یہ بھی ایک جس کو کہتے ہیں نا خامہ خاکہ ایگو، خامہ خاکہ کہ میں ہوں کوئی،
ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہنے لگے کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی ہو یا نصارہ ہو۔ جیسے ہم میں بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو جنت میں ہے ہی، بس ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح یہودیوں میں بھی ایک طرح سے بن گیا تھا سیلف ایگو کہ بھائی تب تک تو جنت میں داخل کوئی ہوگا ہی نہیں جب تک یہودی یا نصارہ نہ ہو۔ اس میں بھی آپ نے دیکھا یدخلو سے یدخلا کیسے بن گیا، یہاں یہ فعل خفیف یعنی مضارع خفیف بن گیا، تبدیلی آپ نے دیکھ لیا، اور یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہاں پر لن استعمال ہوا۔ ایک اور مثال ہے غین فا اور را باب ضاد ضربا یضربو پہ ڈالیے، بنے گا غفرا یغفرو، غفرا چھوڑے، یغفرو ہمارا مضارع کا صیغہ ہے، اس کو خفیف کریں تو یغفرو سے بنے گا یغفرا۔ سورہ منافقون آیت نمبر 6 اللہ فرماتے ہیں لن یغفر اللہ لہم، ہرگز نہیں بخشے گا اللہ انہیں، ان اللہ بلا شبہ اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الفاسقین نافرمان قوم کو، یعنی منافقوں کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا اگر وہ نفاق کی صورت میں اس دنیا سے گئے۔ اور نفاق کا یہ مطلب ہے کہ زبان سے آدمی کچھ کہے اور دل میں اس کا کچھ اور ہو جائے، ایمان اور کفر کے بیچ میں ان کا یہ معاملہ رہتا ہے، زبان سے کچھ کہتے ہیں دل سے ان کا کچھ معاملہ ہوتا ہے۔ اور منافقوں کا تعلق جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی تھا اور آج کل کے زمانے میں بھی ہے، یعنی پورے وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہاں تک آپ کو سب کلیئر ہو گیا؟ کوئی سوال یہاں تک؟ جو میرے ساتھی آن لائن ہے وہ ذرا بتائے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ چلے ماشاءاللہ، یہ بالکل آسان ہے، بٹ آپ کو الفاظ یاد رکھنے ہیں، آپ کو سمجھنا ہے چینج کیا ہوا، اور اس کو ہم خفیف کہتے ہیں کیونکہ یہ آگے جب ایڈوانس کلاس آپ دیں گے انشاءاللہ اس میں بہت فائدہ دے گا۔ کچھ مثالیں اور دیں گے آپ کے سامنے ہے نون فا اور عین، بعد یہ فا پہ ڈالیے۔ اب آپ دیکھیں ایسے ہی ہم پڑھیں گے، ایڈوانس کلاس میں آپ کو یہی بتانا پڑے گا مادہ کیا ہے۔ جب آپ سب سے پہلے آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا اسم یا فعل، فعل ہے تو آپ کو بتایا جائے گا اس کا مادہ کیا ہے اور اس کا باب کیا ہے۔ اسی طرح جیسے آپ ڈکشنری پڑھیں گے عربی کی، اس میں بھی یہی ہے، پہلے مادہ اس کے بعد فعل۔ تو یعنی اس کا جو باب مادہ ہے نون فا عین، باب ہے فا فعلا، تو یہ بنے گا نفع ینفع، فعل یفعلو کے حساب سے نفع ینفع، اور ینفع سے بنا یہ تنفع، اور خفیف کیجئے بنے گا تنفع۔ سورہ الممتحنہ آیت نمبر 3 اللہ فرماتے ہیں لن تنفعکم، ہرگز فائدہ نہیں دیں گے، ارحامکم تمہارے رشتہ دار تمہیں، ولا اور نہیں، اولادکم نہیں تمہارے اولاد، یوم القیامت قیامت کے دن۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ جو آپ نے دیکھا تبدیلی آئی، تنفع سے تنفع بن گیا، تنفع سے تنفع بن گیا، اور یہ بن گیا اس وجہ سے کیونکہ لن ہے، اور لن کی وجہ سے کیا آ گیا، یہ چونکہ اس نے فعل مضارع کو فعل مضارع خفیف میں تبدیل کر دیا۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 3 میں یہ ذکر کیا گیا۔ اسی طرح ہمارے پاس ہے میم سین اور سین۔ اب دیکھیں یہاں پر 2 سین جمع ہو گئے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، یہ ہم نے پچھلے بار اس کا پڑھا ہے۔ باب فا پہ ڈالیے تو بنے گا مسیسا، مسیسا سے بنے گا مسا ادغام کی صورت میں، یم سسو سے بنے گا یا مسو، ٹھیک ہے، ماضی کو چھوڑ دیجئے، یمسو سے آپ گردان کریں گے تو تمسو، تمسو کو خفیف کریں گے بنے گا تمسا۔ اب تمسا جو استعمال ہوا ہے سورہ بقرہ میں، اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 80 میں وقالو، اور وہ کہنے لگے، ماضی کا جملہ، لن تمسن النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، یعنی ہرگز اور ہرگز، کیونکہ لن آ گیا زوردار نفی، تمسن النار چھوئے گی ہمیں آگ، یہ یہاں پر مستقبل کے لیے خاص ہو گیا کیونکہ خفیف بن گیا لن کی وجہ سے، الا مگر، سوائے ایام معدودہ، گنتی کے چند دن۔ یعنی یہودیوں کا بڑے بڑے دعویٰ تھے یہودیوں کے، ایک دعویٰ ان کا یہ بھی تھا کہ ہمیں تو آگ چھوئے گی ہی نہیں کیونکہ ہم تو ایک خاص قوم ہے، ہم تو بس پہلے ہی پہنچائے ہوئے ہیں، ہم تو جنت کے ہی باسی ہیں۔ ان کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ ہمیں آگ جو ہے وہ ہرگز چھوئے گی ہی نہیں۔
अगर मान लीजिए कभी छुएगी भी तो कुछ दिनों या कुछ गिनती के चंद दिनों में हम आग में रहेंगे, बाकी में हम जन्नत में ही जाएंगे। देखिए ये जो यहूदी कहते थे ना, आज कहीं ना कहीं मुसलमानों के भी बहुत सारे तबकात अमाल सालिहात के बगैर, सही अकीदा होने के बगैर इसी चीज का ईमान रखते हैं कि भाई हम तो जन्नत में ही रहेंगे, जहन्नम में तो हमें छुएगा ही नहीं कोई, चाहे हम कुछ भी अमल करें। बराबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ये भी फरमाया कि जो भी यहूद और नसारा ने किया होगा मेरी उम्मत वैसे ही करेगी, एग्जैक्टली। यहाँ तक कि अगर किसी ने अपनी माँ के साथ कोई बदकारी की हो तो मेरी उम्मत के लोग भी वो करेंगे। अल्लाह तबारक तआला से बचाए। इसी तरह हमारे पास है हा, दाल और या बाद दौराबा से। अब देखिए यहाँ पर आपको जब भी आप ये चीजें आएंगी आपको पता है कि या हमारे हैं वो भी हमारे लाम की लाम कलमे के ऊपर तो हदाया बनेगा, हदाया से हदा बनेगा, यहदी से बनेगा यहदी, रहनुमाई करना। इसी तरह हमारे पास है दाल आइन वाव, दावा से बनेगा दा बाबी नसरा पे, और यदउ से बनेगा नदउ। ठीक है। और ये जब इसको हम नदउ को हम बने खफीफ करेंगे तो ये बनेगा नदउवा। सूरतुल कहफ आयत नंबर 14 में अल्लाह ने फरमाया लन नदउवा, उ से उवा क्योंकि लन आ गया खफीफ में चला गया, लन नदउवा हरगिज नहीं पुकारेंगे मिन दूनिही इलाहन, हरगिज नहीं पुकारेंगे हम उसके अलावा किसी इलाह को। यानी असहाबी कहफ जब उनको ये कहा गया कि भाई कल तक तुम बताओ जो वक्त का हुक्मरान है उसकी इबादत करनी है या तुम्हारा जो दावा है कि तुम अपनी इलाह की इबादत करोगे, तो वो शाम में मशवरा करने लगे और कहने लगे लन नदउवा, हरगिज नहीं पुकारेंगे, यानी हम सब, क्योंकि उवा का ये तर्जुमा है, मिन दूनिही हम उसके अलावा इलाहन किसी इलाह को, यानी हमारा ईमान सिर्फ अल्लाह पे होगा चाहे मामला कुछ भी हमारे साथ हो जाए। अब लन के बजाय हमारे पास दूसरा जो हर्फ है लफ्ज है वो है अन। अन का तर्जुमा है कि, यानी जब हम कोई चीज कंटिन्यू करते हैं ना, जब हम बताते हैं कोई चीज और उसके बाद बताते हैं कि, उसका तर्जुमा होता है अन। आपके सामने है सीन, जीम और दाल बाबी नसरा पे सजदा यसजुदू बनेगा, यसजुदू से गर्दन कीजिए, तसजुदू, तसजुदू खफीफ कीजिए तो बनेगा तसजुदा। इसी तरह मीम नून आइन बाबी फ़अला मना यमनाउ आपके सामने है। अब इसका मतलब है रोकना, तो आपको सिर्फ तसजुदा का हमने यहाँ पर इस आयत में दिखाना है, बाकी दूसरा जो है मना यमनाउ आप देखिएगा उसमें भी क्या हाँ फर्क है। जी। बाबी सौद 75 आयत नंबर यानी सूरा नंबर बाबी यानी सूरा सौद है ये, और 75 आयत नंबर है। अल्लाह फरमाते हैं कौला, उसने कहा या इबलीसु, ए इबलीस, मा मनाअका, किस चीज ने रोका तुझे, अन की, अब देखिए की जो आ गया ना वो अन यहां पर आ गया, कि अन तसजुदा, तू सजदा करे, लिमा खलकतु बियदी बियदैया, उसे जिसे मैंने पैदा किया अपने हाथों से। यह इबलीस का कहा जाता है कि इबलीस को अल्लाह तबारक ताला ने उस वक्त कहा था कि क्या, यानी तुम्हें किस चीज ने रोका कि तू सजदा करे उसे, यानी हजरत आदम को जिसको मैंने अपने हाथों से पैदा किया। यहाँ पे भी आपने देखा यहाँ पर अन आ गया तो तसजुदू से तसजुदा बन गया। नून कैफ और हा बाब दरबा पे डालिए बनेगा नकाहा, यनकिहु खफीफ कीजिए यनकिहा। एक हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्रिबा सबऊन हुबन, बहुत ही इंपॉर्टेंट हदीस है ये, और आज हमारा मामला बहुत ही बरखलाफ है। अल्लाह ताला बचाए, हमें हिदायत पे रखे। इंपॉर्टेंट हदीस है ये, हर जगह पहुंचनी चाहिए। अर्रिबा सबऊन हुबन, सूद 70 है दर्जों के लिहाज से, यानी सूद के जो गुना है ना वो 70 है, 70 गुना के दर्जे इसके हैं। आई सरुहा, उनमें सबसे हल्का क्या है, अन यन के हा, अन के बजाय आई पढ़िएगा क्योंकि नून के बाद या आता है, नून साकिन के बाद इदगाम बगुन्ना, तजवीद का कायदा। आई यन के हा, कि निकाह करे अर रजुलु मर्द उम्महू, अपनी माँ से, यानी निकाह, ये जो
यानी सूद है, रिबा है, इंटरेस्ट मनी जिसको कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70 से ज्यादा इसमें बुराइयां हैं, गुनाह है, मगर इसमें सबसे जो जिसको हम हल्का गुनाह कह सकते हैं वो ये है कि आदमी अपनी माँ से यहाँ तो निकाह कहा गया है, आपको पता है निकाह के बाद ताल्लुकात जोड़े जाते हैं, एक तरह से बदकारी हो गई अपनी माँ के साथ करना। अल्लाह तबारक तआला हमसे बचाए। यानी इतनी बड़ी बुराई है सूद का लेना, सूद का देना, इतनी बड़ी बुराई है। 70 में से सबसे आसान कहा गया, सबसे हल्का कहा गया कि माँ यानी बच्चा बेटा अपनी माँ के साथ निकाह करे, इन्हें बदकारी करे। अल्लाह ताला बचाए। इसके बाद हमारे पास आइन, बा और दाल, बाबी नून बाबी क्या पे डाली, अबदा या अबुदा, याबुदु, याबुदु को आप गर्दान कीजिए, नाबुदु यानी 14वां सेगा जमा मुतकल्लिम का खफीफ कीजिए, नाबुदा। इसी तरह नून हा या नहाया नहा बनेगा। इसी तरह यनहायु बनेगा यनहा, उसने रोका वो रोकता है या रोकेगा। सूरह हूद आयत नंबर 62 अल्लाह फरमाते हैं अतनहाना, क्या तू रोकता है, अ का तर्जुमा हो गया सवालिया है ये, अ तनहाना क्या तू रोकता है, अन नअबुदा हमें कि हम इबादत बंदगी करते हैं, मा याबुदु उसकी जिसकी बंदगी करते हैं, आबाउना हमारे बाप दादा। यहाँ देखिए अन का तर्जुमा आ गया कि यानी ये जो हजरत पैगंबर कौमी आद में आ गया, तो उसने जब उनको कहा कि तुम इबादत क्यों करते हो अल्लाह को छोड़कर किसी और की, तो उसके जवाब में वो कहने लगे कि अन अतनहाना, क्या तो हमें रोकता है, हमें तनहा करता है कि अन नअबुदा कि हम इबादत करें, मा याबुदु आबाउना यानी हम इबादत करें करते हैं उनकी जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे, यानी हम बाप दादा के दीन को नहीं छोड़ेंगे। इसका तर्जुमा यही हो गया। क़ाफ वाव लाम से कवला, कवला कौला बनता है, यकवुलु यकूलु बनता है। इसको आप गर्दान कीजिए तकूलूना, तकूलूना को खफीफ कीजिए बनेगा तकूलू। इसी तरह हमजा मीम रा नून बाबी नून से अमरा यामुरु बनेगा हुक्म देता है। ऐन लाम मीम बाबी सीन से अलिमा यअलमु बनेगा जानना, इल्म रखना। आप सूरह बकरा में इन तीनों का देखिए, खुसूसन हमें तकूलू देखना है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 169 में अल्लाह फरमाता है इन्नमा यअमुरुकुम, वो तो सिर्फ तुम्हें हुक्म देता है, यानी वो तो सिर्फ हुक्म देता है तुम्हें, बिस्सूई वल फहशाई, बुराई और बेहयाई का। यहाँ शैतान का जिक्र किया गया है। अल्लाह फरमाता है कि यकीनन वो तो सिर्फ, यहाँ वो से जो जमीर है वो शैतान की तरफ है, इबलीस की तरफ, और वो तो सिर्फ हुक्म देता है तुम्हें बुराई वल फहशाई और बेहयाई का। व अन, देखिए अन आ गया, तकूलू, तकूलूना असल में था ये मगर तकूलू बन गया। व अन तकूलू, और ये कि तुम कहो, अलल्लाहि अल्लाह के बारे में, मा ला तालमूना ऐसी बात जिसे नहीं जानते तुम। यानी शैतान जो है वो तुम्हें हमेशा हुक्म देता है बुराई करो, फहश करो, फहशाई यानी बेहयाई को फैलाओ, और ये भी कहता है कि तुम कहो कि ऐसी बातें जो अल्लाह ने नहीं बताई, यानी खुद से अल्लाह की तरफ मंसूब करो, नाउज़ु बिल्लाह बातें। हमारे पास एक और है, उसके बाद हम खत्म करेंगे आज का ये दर्स, क्योंकि आपके नमाज का भी वक्त हुआ है। क्या रा और हा बाबी सीन पे डालिए बनेगा करिहा यकराहू, उससे तकरहूना बनेगा, उसको खफीफ कीजिए तो तकरहू नून हट जाएगा, नापसंदीदा। सूरह बकरा आयत नंबर 216 व ऐसा अन तकरहू, तकरहू ठीक है, हूना था हू बन गया। और हो सकता है कि तुम नापसंद करो शैअन किसी चीज को, वहुआ हालांकि वो बेहतर हो, खैरुल लकुम तुम्हारे लिए बेहतर हो। यानी बहुत सारी चीजें मामलात ऐसे होते हैं आदमी अपने लिए बुरा समझता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अल्लाह फरमाता है वासा अन तकरहू शैअन, और हो सकता है कि तुम नापसंद करो किसी चीज को, शैअन वह हुआ खैरुल लकुम हालांकि वो चीज तुम्हारे लिए बेहतर हो। ठीक है, यहाँ पर हम एक और मिसाल देंगे, एक दो मिसालें, उसके बाद हम खत्म करेंगे। तारा और क्या बाबी नून, तारा का यतरुकु मजहूल बनेगा युतरकू, और युतरकूना का जब आप ये बनाएंगे पूरा गर्दान तो युतरकूना, युतरकूना से खफीफ करे तो युतरकू बनेगा।
اسی طرح فاتانون باب نصرہ سے فتنا یفتنو، اس کو مجہول کیجئے تو بنے گا یفتنو، یفتنون یہ بنے گا۔ سورہ عنکبوت اللہ فرماتے ہیں احسب الناس، کیا گمان کر لیا لوگوں نے، ان یترکو کہ انہیں چھوڑا جائے گا، ان یقولو، دیکھیے ان دو جگہ ہے، ان یقولون اصل میں یقولون تھا مگر ان کی وجہ سے یقولو بن گیا، اسی طرح یترکون یترکو بن گیا ان کی وجہ سے، انہیں چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ وہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون اور انہیں ہی آزمائش نہیں دی جائے گی۔ یعنی صرف اتنا کہنا کافی نہیں کہ ہم نے ایمان لایا جب تک اللہ تبارک تعالیٰ آزماتا نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں تو ایمان پہ ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، ہر چیز کرتا ہوں، اللہ کا حکم مانتا ہوں، مجھ پہ تو کوئی عذاب نہیں آنا چاہیے۔ خیر وہ عذاب نہیں ہوتا، وہ اللہ کی آزمائش، وہ فتنہ ہوتا ہے۔ فتنہ عربی میں آزمائش کو کہتے ہیں۔ آخر مثال، اس کے بعد آج کا درس ختم کریں گے۔ ذال باحا بعد نون، ذبح یذبح تذبحون، اگر آپ جملہ اس کو گردان کریں گے تذبحون سے تذبحو کیونکہ خفیف کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 67 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان اللہ یقیناً اللہ یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں، ان کی تذبحو بقرتن تم ذبح کرو کوئی گائے۔ ٹھیک ہے، یہ تذبحون سے تذبحو ان کی وجہ سے ہو گیا، اور یہ لمبا واقعہ ہے کیسا اللہ تبارک نے ان کو حکم دیا۔ تو یہاں پر ہم نے آج دیکھا کہ کچھ الفاظ کی ابتدا میں لانے سے فعل مضارع میں شکل کے اعتبار سے تبدیلی آتی ہے، اس تبدیلی کو خفیف کہتے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فعل مضارع خفیف بن گیا۔ اور یہ مثالیں ہم نے آج یعنی دو الفاظ کی وجہ سے دیکھا۔ ایک تو ہمارے پاس تھا جو آپ نے دیکھا یہاں پر ابتدا میں جو ہم نے دیکھا وہ تھا لن، جس سے زوردار نفی آتی ہے، اور دوسرا ہے ان، جس کا ترجمہ ہے کی یا کیونکہ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم آج درس اختتام کرتے ہیں۔ اختتام سے پہلے اگر کوئی سوال ساتھیوں کو ہے تو آپ بتا دیں۔ شوکت صاحب یا منیر صاحب کوئی سوال تو نہیں ہے؟ جی آپ ابھی تک کلیئر ہے نا سب چیزیں؟ جی جی کلیئر۔ جزاک اللہ خیر۔ تو یہاں پر ہم آج اینڈ کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے اس لیسن کو اور ہمارے اس محنت کو اپنے دربار میں اس کی حاضری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔